اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی تفسیر کے سلسلے میں آخری بیان سورہ بقرہ کی آیت 34 تک ہوا تھا کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی جو قوتیں تمہیں دے رکھی ہیں زمین کے حالات سے متعلق ان امور میں جب انسان کوئی ارادہ کرے گا خواہ اچھا یا برا تو تم اس کا ساتھ دو گے، یعنی وہ حالات بناؤ گے جس کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے اس حکم کے سامنے انکار کر دیا کہ میں تو رکاوٹ بنوں گا، اس کے ارادوں کو توڑوں گا، یہ تیرے اچھے ناموں کی پہچان ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو ورگلاؤں گا، اسے شک میں ڈالوں گا، اس کے دل میں وسوسے پیدا کروں گا۔ کیوں پیدا کروں گا؟ دشمنی آدم سے ابلیس کی کیوں ہو گئی؟ اس بات کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھنا کہ ایک مالک ہے دو ملازموں کا، دو غلام ہیں ایک مالک کے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، دونوں کے ذمے مالک نے ڈیوٹی یعنی ان کے فرائض لگا رکھے ہیں۔ اب اس ایک ہی گھر میں جہاں یہ دونوں ملازم ہیں، مالک ان میں سے ایک کو زیادہ اہم ذمہ داری دیتا ہے، اس پہ زیادہ اعتبار کرتا ہے، اس کی زیادہ ڈیوٹی لگاتا ہے اور اس کی زیادہ تنخواہ ہے اور اس کو انعام و اکرام سے بھی زیادہ ملتا ہے اور آگے چل کر اور بھی بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا اس مالک کی جانب سے۔ اب دوسرے ملازم کو اس بات سے بڑا غصہ آیا، بڑا حسد ہوا، جلن ہوئی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ میں تو پہلے سے یہاں موجود تھا، میری ہی بات ہو رہی تھی، میرے ہی چرچے تھے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اور جن انعامات کی توقع مجھے تھی وہ اس کو ملے گا تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آخری حد تک کوشش کروں گا۔ اور اسے غصہ آیا کہ اس سے یہ جلن برداشت نہ ہوئی، بجائے کہ چھپاتا کہ مالک موجود ہے اس کی موجودگی ہی میں کہہ دیا کہ کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ ذرا غور کرنا کہ یہ کون ہے جو رب کے بتائے احکام، اس کی دکھائی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم جو انسان کو استقامت دیتی ہے، تو کیا شے تم میں موجود ہے جو رب کے کسی حکم کو کرنے سے روکتی ہے؟ وہ ہے تمہاری خواہش، انسانی خواہش جو رب کی سیدھی راہ میں تمہاری طاق میں بیٹھی ہے۔ اس کا ٹھکانہ سمجھے کہ یہ خواہش کہاں رہتی ہے؟ جہاں ارادے ہوتے ہیں، یہ ارادوں کے دروازے پہ موجود ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی جانب سے بھیجے کسی حکم کو کرنے کی کوشش پیدا ہو، جیسا کہ آج کے حالات دیکھ لو کہ دنیا کرونا جیسی عالمگیر وبا سے مر رہی ہے، تم کوئی ایسا روزگار کر رہے ہو جس میں کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے سامان موجود ہے، جیسے کہ ماسک، سینیٹائزرز۔ تو رب کا حکم تھا کہ انسانیت کا خیال رکھنا، مخلوق خدا کا خیال رکھنا۔ تم نے شاید ارادہ بھی کیا ہو کہ میں اب انہیں اور بھی سستے داموں بیچوں تاکہ میرے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں بڑھ سکیں، وہ غریب عوام بڑھ سکے جو یہ سب خریدنے کے قابل نہیں۔ مگر کس نے روک دیا تمہیں؟ تمہاری خواہش نے، لالچ کی خواہش نے، طمع کی خواہش نے، حریص کی خواہش نے۔
اس نے رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور تمہیں تمہارے جسم کا فائدہ دکھا دیا کہ پیسہ کمانے کا وقت ہے، ابھی تو مزہ آئے گا کاروبار کا، تو پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ کہا، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، البتہ ضرور ضرور میں زمین میں انہیں ان کے گناہوں کو مرغوب کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ ایک جیسے دو ملازم کون ہیں؟ ایک تمہارا ظاہری جسم اور دوجا تمہارا روحانی جسم۔ ظاہری جسم یہ پابندیاں، ظاہری جسم پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ ظاہری جسم، یہ نفس جو دنیا میں اپنے روحانی جسم پہ غالب نظر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، انسان کی شکل میں یہی نظر آتا ہے، مگر اس کی حقیقت اس کے اندر اس دنیا کی زندگی میں قید کر دی گئی، اور جس ملازم کو زیادہ اہمیت دی گئی اللہ کے ہاں، وہ یہی روحانی جسم ہے انسان کا، جس کا برا انسان کے ظاہری جسم نے منایا کہ اسے کیوں ترجیح دی گئی، اور صاف انکار کر دیا کہ میں اس روحانی وجود کو تسلیم نہیں کرتا جو نظر نہیں آتا۔ میں تو نظر آتا ہوں، دنیا نظر آتی ہے، تو حسد میں پڑ گیا۔ تو رب پاک نے فرمایا کہ اور ہم نے کہا تم سب اترو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان ایک وقت معین تک۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ ایک تم ظاہری انسان دشمن ہو اپنے باطنی انسان کے، تبھی تو مخالف کام کر جاتے ہو۔ یہ باطنی انسان رب کے احکام کو جانتا ہے، ان کو پورا کرنے کی طرف کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے سکھایا گیا، سمجھایا گیا، نیکی اور بدی کا راستہ بتا دیا گیا کہ نیکی وہ کام ہوتا ہے جو رب کا حکم ہوتا ہے، اور بدی وہ کام ہوتا ہے جو جسم کا حکم ہوتا ہے۔ اور جسم تو چیلنج کر کے آیا رب پاک کو وہیں کہ کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کون سا درخت ہے یہ؟ تو ذرا اس درخت کو سمجھنے کے لیے ان آیات پہ غور کیجئے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ تو اے آدم، اے انسان، یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری خواہش کہیں تمہیں اس کیفیت سے نہ نکال دے جو جنت کی ہے۔ اس کیفیت سے نکل کر اگر دوسری کیفیت میں جاؤ گے تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ یہ کون سی تکلیف ہے جو جنت میں نہیں؟ نہ وہاں روٹی، پانی، کپڑا، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، تمہیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں ہر انسان کی، یہی بیسک نیڈز کہ روٹی، کپڑا، مکان۔ تو تم اگر جنت میں ہو پھر تمہیں ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے؟ کیا وہاں ہم انسان نہیں ہیں؟ ہیں ہم انسان، وہ حقیقی انسان جسے ان سب دنیاوی سامان کی ضرورت نہیں پڑتی،
کیونکہ وہاں دنیاوی جسم نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے جسمانی وجود کے ساتھ ہے، نہ کہ روحانی۔ تو اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اے آدم، اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ خود کو مصیبتوں میں مبتلا کر لو گے۔ تو پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے۔ تو کیسے نکال دیا؟ اور یہ شیطان کون ہے؟ شر پسند کون ہے؟ جھوٹے راستے کون دکھاتا ہے؟ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ حکم اور حاکمیت صرف رب کی ہے، تو اس حکم کو کراس کرنے کا درس کون دیتا ہے؟ ذرا منع فرمایا رب نے تو کس کی خواہش ہوتی ہے کہ حدوں کی پرواہ نہ کرو، بس خواہش پوری کرو۔ یہ سب تمہارا جسم چاہتا ہے نا، اور اس کی خواہش پوری کی جاتی ہے۔ تو پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے؟ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ تو یہ جسم کی خواہش ان پر پہلے کیوں نہ نازل ہوئی؟ انہیں کیوں نہ خواہش ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس وہ جسم نہیں تھے۔ تو رب نے کہا تھا انسان کو کہ جنت میں رہو، یعنی اس لباس میں رہو جس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، جب تک تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مگر شیطان نے ان کو ورگلا دیا کہ اس درخت کے قریب جاؤ، اس میں داخل ہو جاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے، تم چھپ جاؤ گے، تم اس کیفیت میں داخل ہو جاؤ گے کہ پھر کبھی ختم نہ ہوگے، تمہیں کہیں لوٹنا نہ پڑے گا، کوئی تمہاری حقیقت کو تم سے نہیں چھین سکے گا، کیونکہ تم نے خود کو اس جسم میں چھپا لینا ہے۔ وہ آج بھی انسان کو یہی سکھا رہا ہے کہ تم کبھی نہیں مرو گے، یہ تمہارا جسم جو تمہیں کہتا ہے کہ تم کبھی نہیں مرو گے۔ انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتا ہے، قبرستان اس کی آنکھوں کے سامنے جگہ جگہ ہر علاقے میں موجود ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفنا کے آتا ہے، پھر بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات اس کو ورگلاتی رہتی ہے، بھٹکاتی ہے کہ اسے اپنے مرنے کا یقین نہیں ہوتا، اسے خیال نہیں آتا کہ اس نے بھی ایک دن اسی مٹی میں داخل ہو جانا ہے جہاں کسی دوسرے کو ابھی چھوڑ کر آیا ہے۔ بس یہی خیال، یہی احساس آدم کے دل میں شیطان نے انڈیل دیا، یعنی کہ جسم نے شعور کو یہ سکھا دیا خواہش بن کر، اور جسے وقتی طور پہ آدم قبول کر بیٹھے ان کی نیت تو نہ تھی، مگر بھٹک گئے کہ ہمیشہ کو یہ زندگی میری ہو جائے، کہ میں اس جان کے ساتھ، اس نفس کے ساتھ زندہ رہوں۔ تو انسان ان باتوں میں آ گیا، یعنی اپنے جسم کی خواہش میں داخل ہو گیا، اس کو سچ مانا، اور ہوا پھر یہ کہ جیسے ہی روحانی انسان جسمانی وجود کے قریب ہوا، اس میں داخل ہو گیا، تو اس پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی، وہ بات جو چھپا کر رکھی گئی تھی وہ ظاہر میں آ گئی، جسم ظاہر میں آ گیا۔ روح نفس کی خواہش میں قید ہو کر جسم میں اتر گئی، اور جسم کا ظاہر ہونا تھا اور انسان کی ظاہری شکل ان کے ظاہری وجود کا ایک دوسرے کے سامنے آنا تھا۔ یہ وہی وجود تھے جن کو اب بھوک لگنا تھی، اب پیاس لگنا تھی، اب دھوپ لگنا تھی، جن کو اب لباس کی ضرورت تھی۔ جب انسان کی وفات ہوتی ہے اور وہ جسم کو چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ ضرورتیں نہیں رہتی۔ ٹھیک اسی طرح جب انسان نے جنت میں وہ لباس پہن رکھا تھا، اس پر اس کیفیت میں
ان سب جسمانی ضرورتوں کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ یہ چوائس اس نے اپنی خواہش کے مطابق کی، مگر دھوکہ کھا گیا، کیونکہ منع کیا تھا رب پاک نے اس کام سے۔ تو پھر اتار دیے گئے جسموں میں کہ اب انہی میں اور جس طرح اپنی مرضی سے داخل ہوئے رہو۔ تو اب یہی آزمائش ہے تمہاری کہ جتنی مہلت دی جا رہی ہے ان جسموں کی خواہشات سے بچتے ہوئے اب ان سے باہر نکلو۔ اگر اسی میں رہے تو اسی کی مانتے رہو گے کہ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ جسم میں داخل ہونا تکلیف میں پڑنا ہے، یعنی جب بھی رجحان ہوا طبیعت کا جسم کی ان خواہشوں کی جانب جو حد اعتدال سے زیادہ ہوئیں، یعنی جن کو ایک حد تک رب پاک کی جانب سے اجازت دی گئی کہ اسے اس حد میں استعمال کرنا، ایک پابندی دی گئی کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے کھاؤ پیو، جسم کی ضرورت پوری کرو، جنسی ضرورت پوری کرو جو کہ جسم کی ضرورت ہیں، مگر اس حد میں رہتے ہوئے جو رب پاک نے تمہیں تاکید کی۔ مگر جسم نے جب اس حد سے زیادہ تجاوز کیا، لالچ میں پڑا، ذخیرہ اندوزی میں پڑا، جمع کرنے پڑا، تو پھر انسان تکلیف میں پڑ گیا کہ جسم کی خواہشات کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں آگے سے آگے لالچ میں، ہوس میں پھنساتا جائے گا، اور انسان کی طبیعت اسے بے چین، بے قرار، بے سکون رکھے گی ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے کس نے ہٹایا؟ اسی خواہش نے جو اسے شیطان کی جانب سے آئی۔ یہ شیطان تمہارے جسم کی خواہش تو ایک کے بعد ایک خواہش پیدا کرتا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں حرص نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں تو انہیں چھوڑ دو، کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، اور انہیں آرزو بھلائے رکھے سو آئندہ معلوم کر لیں گے۔ ان کی خواہشیں انہیں بھلائے رکھے ان کی اپنی حقیقت کو کہ یہ صرف جسم نہیں تھے، بلکہ ان جسموں میں تو تمہیں تمہاری نافرمانی کی بدولت قید کیا گیا ہے، اور تم انہی کو پوجنے لگے، ان سے ہی پیار کرنا شروع کر دیا، جبکہ تمہیں موقع دیا گیا کہ اب تم میں سے جو بھی اس جسم سے اس کی خواہشات سے نجات پا لے گا وہ واپس اپنا اصل مقام پا لے گا، وہ اس جسم سے آزاد ہو جائے گا۔ جنت سے نکلے تھے وہیں پہنچا دیے جاؤ گے، اور جو اس طلسم کو نہ توڑ پائے جو خود اس نے اپنی خواہش سے بنا تھا، تو پھر وہ اسی جسم میں انہی قبروں میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیے جائیں گے، یہی جہنم بن جائیں گے۔ یہاں سے چھٹکارا نہ ملنا ہی عذاب ہے کہ دم گھٹے گا کہ نکالو مجھے یہاں سے، اس تنگ قبر میں سے، مگر برے اعمال، بری خواہشات راستہ روکے کھڑی ہوں گی۔ یہ وہی کمائی ہے جو تم نے خود کی اسی جسم کو خوش رکھنے کو، تو اب اس سے نجات کیسے ہو؟ یاد رکھنا کہ تمہارا امتحان اس دنیا میں بھی اسی شے سے لیا جاتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ پیسہ عزیز ہے تو اس کو چھپانے میں، بڑھانے میں، بچانے میں لگے رہتے ہو، تمہیں چین ہی نہیں آتا کہ کہیں لٹ نہ جائے، اسی کو بڑھانے میں لگے رہتے ہو کہ اور بڑھے۔ تجوریاں بھری دل کو پسند ہیں، کوئی انسان عزیز ہو گیا، کوئی مرد یا عورت، تو اسی سے تمہاری آزمائش شروع ہو گئی۔ تم اسے جتنا چاہو وہ تمہیں اتنا ہی دھتکارے، تم جان نچھاور کرو تو وہ تمہیں تمہارے جذبات سمیت ٹھوکر مارے، تو دل بے چین ہوئے جسم کی آرزو رکھ کر کہ جسم کو دوجا وجود چاہیے۔ ارے یہاں تم آئے تھے ایک اپنے وجود سے پیچھا چھڑانے کہ اس میں رہتے ہوئے تم اس کو نیچا دکھاتے کہ میں اللہ کی سنوں گا۔ تم اللہ سے یہ چیلنج کر کے آئے تمہارا یہ جسم کہ میں اپنے روحانی جسم کو نیچا دکھاؤں گا، تو اب روحانی جسم کا کام کیا ہے کہ یہ بھی تمہارے خلاف چلے، جسم کے خلاف چلے، اور اسے کہے کہ میں بھی تیری نہیں مانوں گا،
میں اپنے رب کی مان کر دکھاؤں گا، تجھے مجبور کروں گا کہ تو بھی چل سکے، تو بھی چلے ان حکموں پہ میرے ساتھ۔ مگر یہاں آ کر اے جسم تو اپنا آپ بھول گیا، اور اے روحانی انسان تو اس جسم میں گھل گیا، اسے اپنا ہی سمجھنے لگا۔ تو بالکل ایک اپنا جسم، تو کیا دوسروں کے جسم کو بھی اپنا سمجھنے لگا، اور اس سے نجات سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں وہ مہلت ہی ختم ہو گئی جو تمہیں دی گئی تھی اس جسم سے نکلنے کی، جس میں تم اپنی مرضی سے داخل ہو گئے تھے۔ وہ زندگی، اس کا ایک موقع دیا گیا، اس زندگی کا موقع دیا گیا، اور اس لیے تاکہ تم اس جسم سے نجات حاصل کرو اور اسے تابع دار کرو جس نے رب کے آگے سر اٹھایا۔ تو زندگی کا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تمہارے لالچ کے پیچھے، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لیتے ہو۔ اور اب اس سے آگے کی خبر انشاءاللہ اگلی آیات میں، اگلے بیان میں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔